الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حروف استفہام کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کے تعلق سے جو ہے بیان کیا گیا، اس کے معنی حقیقی کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا کہ حروف استفہام جو ہیں 10 ہیں، 11 ہیں، اور 11 کے بارے میں تفصیل طور پر بیان کیا گیا کہ ہر ایک کس کس معنی کے لیے آتا ہے۔ پھر ان کے معنی مجازی کے بھی بارے میں بیان کیا گیا، تو معنی مجازی میں سے کچھ جو ہے چیزوں کا کل بیان ہو چکا۔ آج جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے مجازی میں سے تعظیم 7 نمبر ہے، تعظیم کے لیے آتا ہے۔ نہیں کبھی کبھی حرف استفہام کو تعظیم کے لیے لاتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون وہ شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ تو یہاں پر جو ہے من جو آیا یہاں پر حرف استفہام، یہ یہاں پر نفی کے لیے کیا ہے؟ پہلے تو یہاں پر نفی ہے، کس کی؟ یہاں سارے کی، سب کی نفی ہو گئی، کوئی نہیں ہے ایسا، یعنی کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے، یعنی کوئی نہیں ہے۔ جب ساروں کی نفی ہو گئی تو مقصود تعظیم اور کبریائی ہو گئی اللہ کے لیے۔ تو تعظیم گویا کہ سب سے پہلے نفی کریں گے سارے افراد کی، پھر اسی جب نفی ہو جائے گی سارے کی تو خود اللہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ یہاں پر تعظیم کا معنی پیدا ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے مستقل کہ وہاں پر اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے۔ تو ساروں کے لیے جو ہے نفی ہو گئی، اس پہلے نفی کریں گے پھر اسی سے جو ہے اللہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تعظیم کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے؟ تو وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ اصل اس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا تھا، ہے نہیں؟ کس کے بارے میں؟ ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا آتا تھا، یہاں سوال وال کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ تعظیم کی خاطر استعمال کیا گیا۔ تحقیر کے لیے کبھی کبھی حرف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے، حقارت بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے سامنے بہت مشہور کر دیا کسی نے لا کر کے اسے، اور یہ کہہ دیا کہ فلاں کے اندر یہ تعریفیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے آیا تو اس کے کرتوت جب دیکھے آپ نے تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ احاذ الذی مدحتہ کثیرا، یہی ہے وہ جس کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے؟ کیا یہی ہے وہ جس کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے؟ طول باندھ دیا ہے، پہاڑ باندھ، یعنی اتنی تعریف کے پل باندھ دیا آپ نے۔ ان کا حال تو دیکھیں، حضرت تو کیا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو تو یار۔ ساتھ بات جو ہے نا تحقیر کے لیے، اشارہ کے لیے، اس میں اشارہ قریب بھی لیا ہے، حاذہ کے لیے ہے۔ حاذہ جو ہے جو اشارہ کا ہے قریب پر دلالت کر رہا ہے، کبھی کبھی تحقیر پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کیا یہی ہے وہ؟ جس طرح اس میں اشارہ قریب کی تحقیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے، آگے پڑھیں گے آپ، اسی طرح اس میں اشارہ دور والے کی حقارت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وہ اتنا دور ہے، ہم اسے اس میں اشارہ دور والا استعمال کریں گے تاکہ وہ ہم سے دور کے لفظ کے ذریعے سے دور رہے، لفظ کے ذریعے سے دور رہے۔ ایک تو ویسے ہی اتنا وہ ہے یہ آدمی، دور والا لفظ اشارہ استعمال کریں تاکہ کسی کے اندر وہن بھی نہ ہو کہ شاید ہاں تھوڑا بہت قریب رہتا ہو۔ تو یہاں پر کسی کی، چونکہ جو آدمی کمتر رہتا ہے وہ نیچے درجے میں رہتا ہے نا، تو ایسے ہی جو ہے کہ یہاں اسے اشارہ کر دیا انگلی سے، ارے یہی ہے وہ، کیا یہی ہے وہ؟ تو یہ جو ہے نا آیا یہ حرف استفہام پوچھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کس کے لیے آیا؟ حقارت بیان کرنے کے لیے آیا۔ احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کا یہی ہے وہ جن کی آپ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے؟ ان کا حال تو دیکھیے کیسا ہے۔ نمبر 9، حرف استفہام کبھی تحکم، مسخرہ، مذاق اور ہنسی بنانے کے لیے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تحکم کے لیے آتا ہے۔ تحکم مانے استہزاء کرنے، مذاق کرنے، اور یہ ایسے طور پر کہ مراد یہ نا، جیسے کہ ایک آدمی ہو اور
عقل انسان جب شریف رہتا ہے اور عقل سلیم یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے کام کرے. کیا کرے؟ اچھے کام کرے. اب اس سے آدمی سے کیا ہو جائے؟ غلط کام صادر ہو جائیں برے، تو اس کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہیں تمہاری عقل تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم یہ کرو. گویا کہ کیا تم عقل سلیم والے نہیں ہو. جان سے ہو عقل سلیم ہوتی تمہارے اندر، طبیعت نفیس ہوتی تمہاری، تو کیسے اچھے کام کرتے؟ تو یہ گھٹیا کام کر رہے ہیں. کیا اس کی ہنسی مذاق مذاق کر، اس کو مذاق اڑانے کے لیے. عقل کا یسوق لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اس طرح سے کرو؟ کیا تمہاری عقل تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اس طرح کرو؟ تو یہاں پر جو ہے یہ پوچھنے کے نہیں آیا ہے، مراد اس سے سوال نہیں کرنا ہے کہ مخاطب کی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے نہیں، بلکہ مقاصد کیا ہے وہاں پر اس کی عقل کی کیا ہے؟ ہنسی مذاق کرنا. ارے اتنا گندے کام کرتے تم، اتنے ایسے کام کرتے ہو، لگ رہا ہے تمہاری عقل میں جو ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں. سمجھے نہیں؟ تمہاری عقل جو ہے بالکل صحیح سالم نہیں ہے. اگر صحیح سالم ہوتی تو اچھے شریف کام کرتے تم. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مزید مذاق کرنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے اس کو. سو گیا نہیں؟ 10 نمبر حرف استفہام کبھی تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کھاتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں بازاروں میں، تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ملکوتی صفت والا یہ آدمی، اس کو تو کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بازاروں میں چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور تو انہیں تعجب سے کیا کہتے تھے؟ وقالوا ما لهذا الرسول، کہتے اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. کیا تھا؟ تو کیا کہتے تھے وہ؟ تو یہاں استفہام سے کیا ہے؟ تعجب ہے. کیونکہ جب انہوں نے حضور کو کھاتے پیتے دیکھا جیسے دوسرے لوگ کھاتے ہیں، اور چلتے ہوئے دیکھا جیسے دوسرے لوگ چلتے ہیں، تو ان کے اس تعجب سے ان کو تعجب ہے اس سے کہ رسول تو ہے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو. انہوں نے کہا کہ ایسا رسول تو ایسا ہونا چاہیے، ساری چیزیں نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو. تو انہوں نے کیا کہا بطور تعجب کا؟ ما لی حاضر رسول، لام کو الگ کر دیا ہے، ما لی حاضر رسول. تو یہاں پر کیا آیا؟ ما حرف استفہام آیا نا، ما ہے یہ، ما لی نہیں ہے، ما لی حاضر رسول. ایسے قرآن رسم الخط ایسا نہیں، رسم الخط اس طرح سے ما لی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قرآن کا رسم الخط جو ہے بہت الگ ہے، وہ رسم عثمانی پر ہے نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حرف استفہام میں ہم حمزہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں وہ نہیں لگتا ہے نہیں. باقی کو دوسرے فونٹوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص مخصوص فونٹ ہے. تو کیا فرمایا کہ تعجب سے فرمایا، انہوں نے تعجب سے کہا نہیں. تو یہاں پر ماں کس کے لیے آیا؟ تعجب کے لیے آیا. سمجھے نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، معنی تو وہی رہے گا. ہاں بس یہ کہ رکھنے کا کتابت. ہاں کچھ نہیں ہے، معنی وہی ہے. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں. کبھی کبھی حرف استفہام گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بتانے دیا جاتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، راستہ تمہارا یہ ہے. تو سوال ہے نہیں، بتانے کے لیے آ رہے کہاں جا رہے ہو، یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بتانے کے لیے آ کہ تم جو راستے پہ چل رہے ہو نا، وہ راستہ جنت کا نہیں ہے، وہ راستہ گمراہی کا ہے، دوزخ میں لے جانے والا ہے. تو بعد آ جاؤ اس سے. تو یہاں پر گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تنبیہ علی الضلالہ، گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، ہے نہیں، تم کہاں جا رہے ہو. تو مراد اس سے جو ہے کیا ہے؟ مراد یہ سے کہ ان کی گمراہی پر تنبیہ کرنا ہے یہ، اور یہ مراد نہیں ہے نہیں. گمراہی پر تنبیہ کرنے سے مراد یہ ہے بلکہ ہاں کہ ان کو خبر نہیں دینا ان کے مذہب کے بارے میں، بلکہ انہیں کیا کرنا ہے؟ تنبیہ کرنا ان کی گمراہی پر کہ جو ان کا مذہب ہے وہ ایسا مذہب نہیں جو انہیں نجات دے، بلکہ بعد آ جاؤ اس سے نجات دینے والا کون ہے؟ مذہب اسلام ہے. کبھی نمبر 12 کبھی کبھی حرف استفہام کس کے لیے آتا ہے؟ دھمکی کے لیے آتا ہے. ایک آدمی کسی کے ساتھ اچھا احسان کر رہا ہے، اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے؟
ایسا کر رہا ہے، میں تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں، دیکھ لو انجام تمہارا اچھا نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے نا، چاہ کن را چاہ درپیش، چاہ کن را چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے. والوعید اسے عطف القضا وقد احسنت الیک، گمراہی پر کبھی کبھی دھمکی دینے کے لیے آتا ہے. والوعید کبھی کبھی دھمکی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے عطف القضا، کیا تم اس طرح سے کر رہے ہو؟ وقد احسنت الیک، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تو یہاں پر یہ اس کے جو برا کام جو کر رہا ہے اس کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان ہونا چاہیے نا، تو برا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو یہاں پر جو ہے احسان جو تقاضا کر رہا تھا احسان ہو، تو یہاں ڈانٹنے دھمکی دینے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ دھمکی پر کہنے کے لیے آ رہا ہے کہ ایسا کر لو، انجام تمہارا جو ہے پتہ چل جائے گا تمہیں. یعنی مان لیجئے وہ ہو گیا، کہیں اس نے احسان کیا تھا ایسی حالت میں جب وہ آدمی کمزور تھا تو وہ اسے احسان سنبھالا. اب یہ آدمی جب مصیبت میں گرفتار ہوا کہیں پر ایسی جہاں اس کی بس نہیں چلتا، تو یہ آدمی کیا کرنے لگا؟ ظلم کرنے لگا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ چلو میں ابھی کمزور ہوں، ابھی میرے پاس آلات و اسباب نہیں ہے، میرا گھر بار دور ہے، کم جنگل میں ہوں، کر لو ظلم. کبھی تو آؤ گے نا شہر، کر لو. احسان کرا تو احسان کرنا چاہیے، کبھی تو آؤ گے نا میرے گھر کے پاس سے گزرنا. عطف القضا وقد احسنت الیک، کیا تم اس طرح کر رہے ہو جبکہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو یہاں حرف استفہام کس لیے آیا؟ سوال بتانے کے لیے نہیں آیا، نہیں ایسا کرو تم، ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہاں دھمکی دینے کے لیے اس طور پر استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ حروف استفہام ہو گئے، اور حقیقی معنی کے لیے بھی استعمال ہوئے 11 تھے، پھر ان کے معنی مجازی کتنے ہیں؟ 12 ہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیں. اب یہاں پر 4 ہو گئے نا ہمارے، کتنے ہو گئے؟ کون سا ہوا پہلے؟ اب سے پہلے امر ہوا، نہیں ہوا، استفہام ہوا، تمنی کی 2 قسمیں تھی، یعنی طلب غیر طلبی یہ تھی، اور پھر کیا تھا اس کے بعد ندا وغیرہ رہے، یہ رہ جائے گا. تو یہاں سے بس تھوڑا سا پڑھ لیں. تمنی کا بیان کیا ہے؟ تمنی جو ہے اور ترجی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تمنی اور ترجی میں یہ ہوتا ہے کہ ترجی میں جو ہوتی ہے وہ ممکن الحصول ہوا کرتی ہے، اور اس کی امید تو ہوتی، لیکن یہ بھی محبوب چیز ہوتی ہے لیکن اس کے حصول کی امید نہیں کی جاتی. تمنی جو ہوتی ہے طلب تو ہوتی ہے لیکن محبوب چیز کی، لیکن اس کے حصول کی امید کیوں نہیں کی جائے گی؟ یا تو یہ محال ہوگی 2 صورتوں کی وجہ سے، یا تو یہ خود محال ہوگی، یا یہ بعید الوقوع ہوگی. سمجھایا نہیں؟ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بعید الوقوع بھی ہونا چاہیے، ورنہ اگر بعید الوقوع نہ ہو تو وہ پھر ترجی میں آ جائے گی. سمجھائے گا نہیں؟ بعید الوقوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ پر ہو کہ اب وہاں پر ممکن تو ہے اس کے لیے چیز ہونا، لیکن وہ مل نہ سکے، تو بعید الوقوع پایا جانا بڑا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس کے جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب وہ کیا کہتا ہے؟ جو محال چیز، الا لیت الشباب یعود فاخبروا بما فعل المشیب، تو مشیب میں یا مصدر میمی ہے میم، اور باب ضرب ادرو سے شیب، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کاش، اللہ حرف تنبیہ کر گئے، کاش کسی دن جب خبردار، کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا کرتوت کی ہیں. یعنی بڑھاپے نے میری ناز و نعمت چھین لی ہے، بڑھاپے نے مجھے جو ہے ہر طرح سے پسلیوں میں درد ہونے لگا ہے، ہر طرح سے نہ چلنے سے دشواری ہو گئی ہے، تو کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. تو یہ کون سی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تمنی لیتا آیا، یہ لیتا کے بعد جو شباب آ رہا ہے یہ ایسی چیز کے بارے میں تولم کر رہا ہے جو لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. تو یہاں ہو گئی محال چیز کے بارے میں. کبھی کبھی جو ہے محال تو نہ ہو لیکن کیا ہو؟ بعید الوقوع. جیسے کہ ایک تنگ دست انسان ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے. دیکھیے ممکن ہے نا کوئی اچانک سیٹ آ جائے دے دے، سیٹ آ جائے دے دے، لیکن فی الحال جب وہ آپ کے ابھی تو بعید الوقوع ہے نا، خاص طور سے کہ گھر کے باہر ہو، کہیں جنگل میں ہو تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے.
تو تنگ دست ہونے کے بعد کر رہا ہے تو منع کر رہا ہے، تو لیکن یہ کون سی ہے؟ ممکن ہے لیکن بعید الوقوع ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ محبوب، رہا تمنی تو وہ کسی محبوب چیز کو طلب کرنا ہے، ایسی محبوب چیز لا یرجا حصولہ جس کے حصول کی امید نہ کی جائے، لکونی مستحیلاً یا تو اس کے محال ہونے کی وجہ سے، او بعید الوقوع یا اس کا واقع ہونا کیا ہو؟ بہت دور ہو، ہے نہیں؟ نمبر 1 پہلی مثال ہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبر بما فعل المشیب، خبردار کاش جوانی کسی دن لوٹ آئے، فاخبر تو میں اس کو بتاتا، بما فعل المشیب اس کے بارے میں جو بڑھاپے نے کیا تو اس کے بارے میں بتاتا. تو یہاں جوانی کے لوٹنے کی تمنا کر رہا ہے اور ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہے جو کیا ہے؟ لوٹنے والی نہیں ہے، تو یہ محال چیز کی تمنا ہو گئی. ابھی سے تمنا مت کریں، ابھی بڑھاپا نہیں آیا. وقال المعسر لیت لی الف دینار، اور کسی تنگ دست کا یہ کہنا لیت لی الف دینار، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے، کاش میرے پاس 1000 دینار ہوتے. تو یہاں پر جو اس کا یہ تمنا کرنا یہ ہے ممکن ہے مل جائے اسے، لیکن کیا ہے؟ بعید الوقوع ہے. تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں. ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ تمنی کے اندر یا تو وہ محال ہو یا وہ ایسی محبوب چیز کو طلب کیا جائے جو بعید الوقوع، اور اگر وہ بعید الوقوع نہ ہو، قریب الوقوع ہو، تو وہ پھر ترجیح میں چلا جائے گا. کیا آئے گا؟ یہیں سے بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، تو اگر وہ کام کیسا ہو؟ ایسا ہو ہاں جس کے حصول کی امید کی جائے، ہے نہیں؟ فَإِن تَرَقَّبُوا، اگر تو اس کا تمہیں انتظار بھی ہو، يُسَمَّى تَرَجِّيًا، تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہاں، تو اگر وہ متوقع الحصول ہو اور اس کی انتظار بھی ہو تو اس کا نام ترجی رکھتے ہیں، اور اس کی تعبیر عسا لعلہ سے کرتے ہیں. عسا لیتا کس کے لیے استعمال کریں گے؟ تمنی کے لیے، اور لیتا کا لعلہ کا استعمال کس کے لیے؟ ترجی کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کی تعبیر عسا لعلہ کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی مثال ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جیسے قرآن میں آیا فعسى اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عندی، قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے یا کوئی ایسا معاملہ عطا فرمائے اپنے پاس سے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے رسول کریم کے لیے، اب ان کے دشمنوں پر. یہ متوقع الحصول ہے، حصول کی امید ہے نا، اور اس کا انتظار بھی ہے بلا شبہ. اور انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے؟ جنگ بدر کے اندر. آپ جو ہے انتظار تھا، اس فرشتوں کی جو ہے ذریعہ کیا ہوئی؟ مدد ہو گئی، تو اس کی امید تھی، ہے نہیں؟ تو اصل اللہ کے ذریعے تعبیر کیا تھی؟ جیسے پہلے کی مثال فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، تو یہاں بعد والی کی امید تھی اور یہ واقع بھی ہوا. دوسرا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا فرمائے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا فرما دے. یہ کب ہے؟ کہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب وہ اس سے نفرت کر رہا ہے، اب یہ کہ یہ ان دونوں میں بن نہیں رہی ہے، اب وہ عدت گزار رہی ہے. تو یہاں پر لعلہ کا جو استعمال ہوا ہے یہ بعد والی چیز کے متوقع ہونے اور امید ہے اس کی. کیسے کہ مراد یہ یہاں پر کہ یہاں ایسا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دے کہ شوہر کا دل جو ہے بغض سے، شوہر کا دل بغض سے محبت کی طرف پھیر دے. شوہر نفرت کر رہا تھا، طلاق دے کے وہ عدت گزار رہی ہے، عورت کا طرف سے دل کیا ہے؟ محبت جو نفرت تھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر سے محبت کی طرف مائل کر دے، اور جو عدم رغبت تھی وہ رغبت ہو جائے اسے، اور جو طلاق کا عزم ارادہ کر چکا تھا وہ شرمندگی سے دوبارہ رجوع کر لے. تو یہ ساری سیاق کلام کی دلالت، اور یہ سب دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے اور امید ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو، اس کے بعد جو ہے بہت بار مرتبہ جو ہے رجوع ہو جاتا، ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے لعل کا استعمال کس کے بعد یہ ہوا کہ بعد والی جو چیز ہے اس کے حصول کی امید بھی اور انتظار بھی ہے کہ یہاں طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، ہے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے 2 طرح سے تمنی کا جو ہوگا، تمنی کا استعمال کب ہوگا؟ کیا ایسی چیز کے لیے طلب ہوگا محبوب طلب کے جس کے حصول کی امید نہ کی جائے، اس کے محال ہونے کی وجہ سے یا اس کے بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے. دونوں کی مثالیں بیان کر دی. پھر ترجی، اگر اس کا انتظار بھی ہو اور اس کی امید بھی ہو تو اس کا نام ترجی رکھتے ہیں، اور اس کی تعبیر عسا اللہ کے ذریعے سے کرتے ہیں. چلیں.